اعوذ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعاشروہن بالمعروف صدق اللہ العظیم۔ یہ بات چل رہی تھی کہ باہمی تعلقات کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے متعلق ہماری کیا رہنمائی کی ہے، آسمانی رہنمائی کیا ہے، اور اللہ کی طرف سے ہمارے لیے کیا رہنمائی۔ تو اس میں یہ بات آئی تھی کہ جھگڑے، ہم اس کو جھگڑوں کی دو قسمیں کر لیتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں عمومی جھگڑے، عمومی جھگڑوں کے اسباب، اور دوسرے ہیں مخصوص جھگڑوں کے اسباب۔ تو اب تک جو کلاسیں ہوئیں اس میں جھگڑوں کے عمومی اسباب بتائے، میں اس کو مختصر دہراتا ہوں۔ پہلی بات یہ آئی تھی کہ ظلم، ناانصافی، حق تلفی جب بھی ہوگی تو جھگڑے کا سبب بنے گی، اس پہ تفصیل۔ دوسری بات یہ بتائی تھی جذباتی رویے یہ سبب بنتے ہیں جھگڑوں کے، اور تیسری بات یہ بتائی تھی اللہ کی نافرمانی، اللہ کو ناراض کرنا، یہ اس طرح سبب بنتا ہے کہ جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت خود ہی دلوں میں نفرتوں کو ڈال دیتے ہیں۔ اب ہم آج انشاءاللہ یہ بہت اہم ہے، اب ہم انشاءاللہ یہ پڑھتے ہیں کہ جو مخصوص جھگڑے ہوتے ہیں اس کے اسباب کیا ہیں۔ مخصوص جھگڑے، اس میں سب سے اہم مرحلہ میاں بیوی کے جھگڑے۔ شوہر کی طرف سے وہ کیا اسباب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے عموماً گھروں میں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، بیوی کی طرف سے وہ کون سی غلطیاں ہوتی ہیں جو سبب بنتی ہیں جھگڑوں کا۔ تو بھائی انشاءاللہ ہم نے اس نیت سے سننا ہے۔ کوئی انسان کامل تو ہے نہیں، کوئی انسان فرشتہ تو ہے ہی نہیں، اور سچ بات یہ ہے کہ جب انسان میں فکر آخرت کی کمی ہو تو خود بہت ساری کمیاں پیدا ہو جاتی، اور فکر آخرت کی خوبی انسان کے اندر بہت ساری خوبیاں پیدا کر دی۔ مجھے یاد آیا، یہاں میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، آپ نے بھی نام سنا ہوگا، ڈاکٹر حیدرآباد والے کون تھے، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب، غلام مصطفیٰ نام تھا، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں حیدرآباد میں۔ تو میں ان کے حالات پڑھ رہا تھا کہ ایک مرتبہ کچھ کام کر رہے تھے تو کوئی بچی گھر میں شور کر رہی تھی، تو ان کو غصہ آیا، انہوں نے اس بچی کو ڈانٹ دیا۔ اس کے بعد پورے گھر میں اس بچی کے پیچھے ہاتھ جوڑ کے اس بچی کے پیچھے پھرتے رہے، بیٹی مجھے معاف کر، روتے رہے، آنسو بہاتے رہے، بیٹی مجھے معاف کر دو۔ وہ بچی نہ سمجھ، وہ حیران کہ یہ دادا ابا کو یا نانا ابا کو یہ کیا ہو گیا، وہ بچی کچھ سمجھ نہیں رہی، وہ پورے گھر میں اس کے پیچھے ہاتھ جوڑے پھر رہے کہ بیٹی مجھے معاف کر دو۔ تو فکر آخرت ہوتی ہے تو بھائیوں خود بخود انسان میں بہت ساری فکر آخرت کیا، احساس جواب دہی، مرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ کسی کو ستاؤں گا، کسی کا دل دکھاؤں گا، کسی کی زندگی اجاڑوں گا، کسی کو ذہنی اذیتوں میں مبتلا کروں گا، مجھے کل قیامت میں اللہ کے ہاں جواب دینا ہے۔ تو یہ فکر آخرت خود ہی انسان میں بہت خوبیاں پیدا کر دیتی ہے، اور جب انسان فکر آخرت سے خالی ہوتا ہے بہت ساری کمیاں اس کے اندر پیدا ہو جاتی۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم میں سے کوئی فرشتہ نہیں ہے، ہم سے کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، غلطیاں غفلتیں ہوتی ہیں۔ تو آج کی کلاس بہت اہم ہے، اور سچ بات یہ ہے آپ کو بیٹھے بیٹھے جو باتیں مل رہی ہیں یہ کوئی فرضی باتیں اس میں سے کچھ نہیں ہیں، آپ یقین جانیں۔ بعض یعنی یہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، بلکہ ہے حقیقتاً کتنی خواتین کا اس میں جو ہے نا گھریلو حالات لیے گئے یا سامنے آئے، اس کے بعد یہ آج ایک کلاس تیار ہوئی ہے، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ بحیثیت شوہر اگر کوئی اس کو انشاءاللہ توجہ سے سنے گا اور اپنے اندر ان کمیوں کو دور کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ بہت سے گھروں کے جھگڑے نمٹ جائیں گے۔ تو شوہروں کی طرف سے جو جھگڑوں کے اسباب ہوتے ہیں، آپ سبب وہی ذہن میں رکھیں، شکلیں بدل جائیں گی۔ سبب کیا ہے؟ وہی ہے، پیچھے آپ نے پڑھا تھا، ظلم، زیادتی، ناانصافی، حق تلفی، مالی جھگڑوں میں ہو، یہ سب بات ایک ہی ہے، لیکن شکل یہاں بدل جائے گی۔ عموماً بیوی کی طرف سے ظلم زیادتی ہو، اس کی شکلیں کچھ اور ہوں گی، پڑوسی کی طرف سے کچھ اور ہوں گی، اور اگر ایک مالی معاملات ہیں تو اس کی شکلیں کچھ اور ہوں گی،
شوہر کی طرف سے کچھ اور ہوں گی، ہم آج انشاءاللہ یہ شوہر کی طرف سے جو ہیں وہ پڑھ لیتے. اب آپ دیکھیے عموماً حق تلفی ہوگی تو اس کو آپ تین قسم کی کہہ سکتے ہیں. نمبر 1 جسمانی اذیت، نمبر 2 ذہنی قلبی اذیت دل آزاری، اور نمبر 3 حقوق ذمہ داریوں میں کوتاہی. بحیثیت شوہر کچھ حقوق انسان کے اوپر لاگو ہوتے ہیں، اس کے اندر کوتاہی. اب ہم ان میں سے یہ ایک اجمال ہے اور اس کی تفصیل انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. جسمانی اذیت، یہ اس کے واقعات بھی کچھ کم نہیں ہیں. اب تو جو لوگ میڈیا سبھی دیکھتے ہیں جو کچھ اس کے اوپر آ رہا ہے، اور وہ 1% بھی سامنے نہیں آ رہا. جو کچھ گھروں کے اندر ہو رہا ہے اور جو کچھ خاندانوں میں ہو رہا ہے وہ کس کس شکل میں ہو رہا ہے، اللہ کی پناہ. یقین جانیے آپ کسی دارالافتاء سے اگر رابطہ کریں یا تو آپ کو یا فیملی کورٹ ہے یا جہاں مقدمات آتے ہیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ آج کا یہ مہذب انسان، آج کا یہ انسان جو گھر کے باہر بہت مہذب نظر آتا ہے، یہ گھر کے اندر کتنا بڑا ظالم ہو رہا اور کیا حال ہے. یہ شکلیں ہیں عموماً، اور آپ یقین جانیے یہ شکلیں ہمیں بڑی محنت لگی. ظاہری بات ہے کہ ایک انسان کیسے جان سکتا ہے کس گھر میں کیا شکلیں. تو کچھ تو وہ باتیں تھیں جو خود حالات سامنے آ گئے، اور کچھ وہ تھیں کہ باقاعدہ عورتوں سے سوال کیے گئے، ان کو پرچے دیے گئے، اور جو ان کے حالات سامنے آئے جو انہوں نے لکھ کے دیے تو الامان والحفیظ. تو اب آپ دیکھیے کہ ایک ظلم زیادتی کی شکل، حق تلفی کی شکل یہ ہے کہ مرد مار دھاڑ کے اوپر آ جاتے، معمولی باتوں پر، چھوٹے چھوٹے نقصانات کے اوپر، صرف اس بنیاد پر کہ جی ایک آواز میں حاضر کیوں نہیں ہوئی، یا ماں نے بہنوں نے کان بھر دیے، اس کے اوپر بیوی کی ٹھکائی شروع ہو گئی، یا کوئی کام بر وقت بیوی نے نہیں کیا، یا اپنی پسند یا مرضی کے مطابق کوئی کام نہیں ہوا، یا ویسے ہی بعضوں کو اللہ معاف فرمائے اتنی نیچ قسم کے ایسے حالات بھی سامنے آئے کہ ان کے دوست ان کو ورغلاتے، تیرا تو کوئی روب ہی نہیں ہے بیوی کے اوپر، تو جوروں کا غلام ہے، بیوی کا غلام ہے. اور سچ بات یہ ہے کہ قرآن سے دور، سیرت نبوی سے دور اور اخلاق سے دور، تو وہ پھر ان کو بلا وجہ ہی روب جمانے کے لیے، دھاگ بٹھانے کے لیے ان کی حال یہ ہوتا ہے کہ بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں، کوئی مار دھاڑ کرتا ہے، کوئی تماچوں سے چہرہ لال کر دیتا ہے، مختلف قسم کی سزائیں دیتے. ایسے میں یہاں بیٹھ کے کیا کیا حال سناؤں. ایک واقعہ سامنے آیا، یہ بالکل جو لوگوں نے بتائے، اور یا خواتین کی طرف سے آئے یا ان کے بھائیوں کی طرف سے آئے یا ان کے والد کی طرف سے، ساری رات پیر دبواتا تھا، اور بیوی بیچاری اگر تھوڑی سی نیند آ جاتی تو اس کو اسی کے اوپر سزا دی جاتی. مختلف قسم کی سزائیں. باہر کا غصہ گھر میں بیوی پہ اتارنا، محض شک کی بنیاد پہ قتل کر دینا، مار دینا. یہ گاؤں دیہاتوں میں ہو یا شہری زندگی میں، شکلیں بدلی ہوئی ہیں، اور لیکن یہ ظلم ایک عجیب قسم کا جو ہے وہ یہ ظلم کی کہانی ہے. صرف یہ ایک آدھ ہفتے میں جو باتیں سامنے آئیں میں آپ کو کیا بتاؤں کہ بعض اوقات ایسا ذہنی اذیت دی جاتی ہے کہ کتنی بچیاں ہیں وہ نفسیاتی بن جاتی، کتنی خواتین ہیں وہ نفسیاتی بن گئی، بالکل اچھے گھرانوں کی، مالی حیثیت سے بہت اچھی، اتنا ان کو ذہنی دباؤ میں رکھا گیا اور اتنا ذہنی طور پہ ان کو ستایا گیا اور اتنا جو ہے تنگ کیا گیا. ابھی میرے سامنے ایک واقعہ آیا، بیچارے اچھے خاصی مالی حیثیت کے لوگ ہیں، بچی ذہنی توازن کھو بیٹھی، اور عجیب اس کی کیفیت ہے. اب بیچارے اس کی نگرانی کرتے رہتے ہیں، کبھی گھر سے باہر چلی جاتی ہے، کبھی کہتی ہے مجھے ایئرپورٹ جانا ہے، کبھی کچھ کہتی، اتنا اس کے اوپر ذہنی. کبھی کہیں جو ہے بچے چھین لیے جاتے ہیں، اور کہیں جو ہے ہاتھا پائی کے اوپر معاملات آ جاتے ہیں. یہ ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے. کیوں؟ ہمارا معاشرہ فکر آخرت سے خالی ہو گیا، ہمارا معاشرہ اس میں سے خدا خوفی نکل گئی، احساس جواب دہی نکل گئی. تو یہ شکلیں ہوتی ہیں مار دھاڑ کی. اور یہ بھی شکل ہوتی ہے بس اوقات بہن بھائی ماں باپ دوسروں کے ظلم پہ خاموش. یعنی آپ حیران ہوں گے، آپ کے سامنے بھی ہوں گے واقعات. بعض واقعات ایسا ہوئے کہ شوہر میں اتنی غیرت نہیں ہوتی، بیوی کے اوپر دیور ہاتھ اٹھا رہا ہے، باپ ہاتھ اٹھا رہا ہے،
سسر ہاتھ اٹھا رہا ہے اور جو ہے نا شوہر خاموش تماشائی بنا بیٹھا ہے. میرے بھائیوں ظلم صرف وہاں یوں کہیے کہ ظلم صرف سیاست دان یا حکمران وہاں نہیں ہو رہا, یہ ظلم تو ہر گھر کی کہانی جس کی تو یہ بھی سامنے آئی کہ ایسا مظلوم تو بہن بھائی ماں باپ دوسروں کے ظلم پر شوہر خاموش تماشائی بنا ہے, بیوی کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا, بیوی کا کوئی دفاع نہیں کر رہا, بیوی کو کوئی تحفظ نہیں دے رہا, جو چاہے اس کے اوپر ہاتھ اٹھا لے, جو چاہے اس کو رسوا کر لے, جو چاہے اس کو ذلیل کر دے. مولانا فرمانے لگے, مولانا طارق جمیل صاحب ایک بیان میں کہنے لگے کہ اللہ کے بندوں اعتدال اختیار کرو. میں اپنے مفہوم میں یہ بات, اپنے الفاظ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں. مولانا کہنے لگے تم کسی کی بچی لے کے آتے ہو, اگر تم اتنے مرد نہیں ہو کہ تم اس کو تحفظ دے سکو, تمہارے اندر اتنی غیرت نہیں ہے تمہارے اندر کہ تم اس کو تحفظ دے سکو, اور یعنی تم مرد ہو, اگر بیوی ظلم کرے تو ماں کے ساتھ ہو جاؤ, تم ماں ظلم کرے بیوی کے ساتھ ہو جاؤ, بہن ظلم کرے تم بیوی کے ساتھ ہو جاؤ, اور اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو تمہیں کسی کی بچی کی زندگی خراب کرنے کی کیا ضرورت, تمہیں کسی کی زندگی خراب کرنے کا کیا حق بنتا ہے. تو مت کرو شادی جب تمہارے اندر اتنا نہیں ہے کہ تم کسی کو تحفظ دے سکو. جو چاہے اس کو جو کہہ لے, جو چاہے اس کو کچھ سنا دے, جو چاہے اس کو رسوا کر دے, اور جو چاہے اس کو ستا دے, کوئی کچھ کہنے والا نہیں. شوہر جو ہے نا, تو یہ بھی ہوتا ہے کہ جس کے خاطر وہ سب کو چھوڑ کے آئی, یعنی میرے بھائیوں جن کی اولادیں ہیں وہ اس چیز کو محسوس کر سکتے ہیں, جنہوں نے اپنی بچیاں رخصت کی. ابھی میرے سامنے ایک واقعہ آیا, باپ نے بچی کو رخصت کیا, پھر 3 دن تک وہ رات کو سو نہیں سکا اور 3 دن تک وہ روتا رہا. آپ تصور کریں جو باپ اپنے جگر گوشے کو اس طریقے سے حوالے کرتا ہو, اور پھر اس باپ کو بڑھاپے کے اندر اور بیماریوں کے اندر پتہ چلتا ہو کہ اس کی بیٹی کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جا رہا ہے, تو اس باپ کی کیا زندگی ہوتی ہے. 3 دن تک وہ باپ روتا رہا, اس کو نیند نہیں آئی. باہر تو بیچارہ بہادر بنا, رخصتی کے موقع پر دوسرے موقع پر 3 دن تک اس کی نیند ہی نہیں آئی اور پوری رات روتا رہا. تو یہ وہ شکلیں ہیں جسمانی اذیت کی. اسی طریقے سے یہ ایک بات ہوئی انسان حد سے, میں انشاءاللہ اس کے اوپر کوشش کروں گا, آپ حضرات پوری تشریف لائیں یہاں پر, میں کوشش کروں گا سارے قرآن حدیث سے کوئی آیت نہ چھوڑوں, اللہ پاک توفیق دے, اپنی سی کوشش کروں گا, اور کوئی حدیث نہ چھوڑوں. پوری حضور کی زندگی شوہر کی حیثیت سے آپ کے سامنے لے کے آؤں, مار کے متعلق حضور نے کیا کہا ہے, اور جو ہے کام لینے, یہ ساری چیزیں انشاءاللہ عرض کروں گا. تو ایک شکل جسمانی اذیت کی, وہ جو انسان بہت ہی نیچ بن جاتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ کمزور کے اوپر انسان ہاتھ اٹھا. بعض تو بڑے دھڑلے سے کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ لڑکی والے ہیں, ان کا کام ہی دب کے رہنا ہے. تو ایک شکل یہ ہو گئی جسمانی اذیت کی کہ انسان ہاتھ اٹھائے. اور میں اس ایسے شخص کے بارے میں حضور نے کیا کہا وہ تعلیمات انشاءاللہ میں اگلی نشستوں کے اندر انشاءاللہ سامنے آئے گی. ابھی میں صرف وہ شکلوں کو واضح کر رہا ہوں جو ہمارے معاشرے کے اندر ہے.